اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135، 135 اور 135 اور 136 انشاءاللہ، یعنی 135 اینڈ 136 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ساتھ ہی شیئر بھی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اور لوگ بھی دیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 135 135 سورہ نساء کی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو رہو، قوامین قائم، بالقسط ساتھ انصاف کے، بے کے میننگ ہے ساتھ، قسط انصاف کے، شہداء گواہی دینے میں، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر ہو، علی اوپر، انفسکم تمہاری اپنی جان پر، اور اگر اوپر وہ تمہاری اپنی جان پر بھی وہ گواہی ہو، تمہارے حق میں نقصان ہو تو بھی، اویل والدین یا تمہارے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے لیے، ان یکن غنیا یا اگر ہو یکن ہو غنیا امیر آدمی، او فقیرن یا غریب آدمی، فاللہ پس اللہ، اولا خیر خواہ ہے، بہما زیادہ تم سے، اس کے زیادہ خیر خواہ ہے اللہ، جو تم اگر اس کے حق میں گواہی گناہگار کے حق میں دے رہے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہوں۔ فلا تتبعوا الہویٰ، پس نہ اتباع کرو، نہ پیروی کرو اپنی خواہشوں کے، یا نہ چلو اپنی خواہشوں پر، ان تعدلوا یہ کہ انصاف کرنے میں، تم انصاف کرنے میں، وَإِن تلووا او تعرضوا اور اگر تم مروڑو گے زبان کو، او تعرضوا یا پہلو تہی کرو گے، بچاؤ گے گناہگار بندے کو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اگر یعملون ہو جاتا صرف تا کی جگہ یا چینج ہوتا تھا تو ہو جاتا تو اس کے میننگ پھر چینج ہو جاتی، وہ عمل کرے گا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ پس بے شک ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، خبردار، اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے گواہی دینے پر، کہ ہمیشہ گواہی جو ہے وہ سچی دو، گواہ انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف پر کھڑے رہو، انصاف کا ساتھ دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ہی نقصان میں ہو، چاہے وہ تمہارے والدین کے ہی نقصان میں ہو۔ سب سے قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کا پر احسان کرو، لیکن گواہی جو ہے وہ اگر والدین کے حق میں بھی نقصان ہو تو تم نے گواہی دینی ہے۔
اور چاہے وہ رشتہ داری ہو، رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، لیکن گواہی دینے میں پھر نہیں، گواہی سچی دینی ہے، چاہے نقصان ہو رشتہ داروں کا، اور چاہے وہ امیر ہو، تم ڈر سے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے گواہی دے رہے ہو جھوٹ ہو کے، تو یہ بھی نہیں، بے شک وہ امیر ہو یا وہ فقیر ہو، غریب ہو، اور تمہیں اس سے ہمدردی ہو اور تمہیں اس سے پر ترس آتا ہو تو اس کے حق میں گواہی دو گے، تو یہ بھی نہیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کے زیادہ، تم سے زیادہ میں خیر خواہ ہوں، میرے بندے ہیں۔ اللہ کے پاس اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں جتنا پیار ہے ہر ایک بندے کے لیے، تو پھر انسان کا کیا پیار، جب ماں کا پیار جتنا ہوتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے تو اللہ کا 70 ماؤں جتنا پیار ہے، تو پھر اللہ سے زیادہ نزدیک اور کون ہوگا؟ لیکن اللہ ناانصافی نہیں کرتا، کیونکہ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں۔ کوئی ماں کیسے اپنے بچے جب ہوتے ہیں پیار کرتی ہے سب سے، تو کسی ایک میں ناانصافی کر سکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ناانصافی نہیں کرتا اور نہ ہی پسند کرتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ناانصافی کریں اور حق مارے ایک دوسرے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گواہی دینے میں کسی کا خیال نہیں رکھنا، نہ اپنے نقصان کا، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ امیروں کا، نہ غریبوں کا، کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، چاہے کسی پر ترس کھانا ہو، لیکن گواہی جو ہے وہ جھوٹی نہیں، اور نہ تم اتباع کرو اپنے خواہشوں کے، یعنی ہو سکتا ہے اس گواہی دینے میں کوئی آپ کو کچھ مال دے، کچھ لالچ دے کہ یہ گواہی اس طرح دے دو تو آپ کو اتنا اتنا مل جائے گا، تو انصاف دینے میں خواہشوں کے پیچھے بھی نہ پڑو، اور اگر پھر بھی تم گواہی دو گے بھی، سچی بھی دینا چاہتے ہو، ڈرتے ہو، تو زبان مروڑ کر اور یا بچاؤ کر کے اس بندے کا، یعنی گواہی دی اور پورے طریقے سے صاف ستھری گواہی نہیں دی جس میں شبہ ہوا فیصلہ دینے والے کو، تو اس کا بھی جو ہے وہ بھی گناہ میں، وہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے صاف گواہی نہیں دی جس سے مجرم جو ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے، اس نے مروڑ کے یا کچھ حصہ جو ہے گواہی کا روک دیا اور یا پہلو تہی کر دی، تو اس طرح کے موقع پر بھی، اس طرح کے گواہی دینے میں بھی جو ہے وہ گناہ ہیں، وہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے گواہی جو ہے، گواہی سچی اور صاف اور پوری دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ پوری طریقے سے، اچھے طریقے سے صاف ستھری گواہی دو تاکہ مجرم جو ہے وہ مجرم ثابت ہو اور بے گناہ جو ہے وہ بچ جائے، بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ آخر میں خبردار بھی کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو عمل تم کر رہے ہو، جس طرح بھی کر رہے ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں طرف سے تم زبان مروڑو گے یا صاف گواہی نہیں دو گے، پوری طرح کوئی بات روک دو گے، اس نے جھوٹ تو نہیں بولا لیکن گواہی صحیح طریقے سے صاف ستھری نہیں دی، اس لیے پھر بھی وہ گناہگار ہے۔ اگلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ایمان لاؤ، باللہ ساتھ اللہ کے وحدانیت کے، ورنہ اس طرح تو اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بہت مذاہب والے سائبین بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ کی وحدانیت پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب اور اس کے جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس پر، الذی نزل علی رسولہ، جو نازل ہوئی اوپر رسولوں کے، اس کے، والکتاب کتابیں اور کتابیں، الذی جو
انزلہ نازل ہوئی، من قبل اس سے پہلے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ اور کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل ہوئی اوپر اس کے رسول کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، والکتاب اور اس کتاب پر جو اس کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، الذی انزلہ وہ جو نازل ہوئی، من قبل پہلے اس سے، یعنی قرآن سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی؟ تورات، زبور، انجیل، وہ ساری کتابوں پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پڑھنا اس کا اب نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوئی تو اس کے بعد قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اس کتابوں کو پڑھے گا کوئی تو جو کچا اور ناسمجھ بندہ ہوگا تو وہ غلطیوں میں پڑھے گا، اس لیے اس کا پڑھنا جو ہے منع فرمایا۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی نہیں مانے گا اس میں سے کچھ بھی، باللہ اللہ جو کوئی نہیں مانے گا یا منکر ہوگا، باللہ ساتھ اللہ کی وحدانیت سے، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ فرشتوں سے، وکتبہ اور اس کے کتابوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ملاقات سے، فقد پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، بہک گیا، ضلالًا گمراہی میں، بعیدہ دور جا پڑا، گمراہ ہو کے بہکا گمراہی میں دور جا پڑا، بعیداً دور جا پڑنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے رسول پر اور اس کے کتاب پر جو اس پر نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن، اور اس کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور، انجیل، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں ہیں۔ یہ ایمان لاؤ کہ یہ مانو کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، لیکن ابھی پڑھنا اس کو نہیں ہے، پڑھنا اس قرآن مجید کو ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اس کتابوں میں ایک تو چینجنگ بہت کی گئی ہے اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں اس میں مزید شامل کی جو وقت کے مطابق ضرورت پڑی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی منکر ہوا اللہ کی وحدانیت سے، ان میں سے کسی ایک میں سے بھی، یا اللہ کے فرشتوں سے یا اس کے کتابوں میں سے اور یا رسولوں سے اور یا آخرت کے دن کے ملاقات سے، یعنی جس طرح بہت مذاہب والے کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی اٹھنا ہوگا، جب راکھ ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی ہڈیاں تو پھر کیسے جوڑی جائیں گی؟ تو اللہ نے جب اتنی بڑی دنیا بنائی تو ان انسانوں کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ جب پہلی بار نہ ہوتے ہوئے بنایا تو دوبارہ اسی کو بنانا کوئی مشکل ہے؟ تو وہ جو ایمان لائے آخرت کے ملاقات پر بھی اور نہ لائے آخرت کے ملاقات پر، یعنی منکر ہے نا، ہم نے یہ پڑھا کہ جو منکر ہوا ان باتوں سے، اللہ کی وحدانیت سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور آخرت کے دن کے ملاقات سے، پس تحقیق وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف اور برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ یہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کرنا، ہم نہ سمجھ ہے، لا علم ہے، ہمیں
اتنا علم نہیں ہے یا اللہ، ہمیں معاف کرنا، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دینا، آمین ثم آمین۔